الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 سے 104 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو ان کے والدین کو جمع فرما دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سابقہ کسی زندگی کے کسی حصے کا بھی رونا نہیں رویا، دکھڑا نہیں سنایا، بلکہ ہر دکھ کے پہلو میں بھی انہوں نے شکر کا پہلو نکالا اور فرمایا کہ اللہ نے میرا خواب سچا کر دکھایا اور اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر مجھ پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، رہائی نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ بھائیوں کو اور والدین کو دیہات سے شہر کی طرف منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں، جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی بھی مل گئے، والدین بھی مل گئے، خوش و خرم رہنے لگے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فرمایا اے میرے ربا قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت بھی عطا فرمائی، مصر کا بادشاہ بھی بنایا، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانا بھی سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے خالق، پیدا کرنے والی ذات، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی پہلے وجود اور سیمپل کے اللہ رب العزت آپ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے یار و مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے ولی ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ پہلے دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا میں پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد اپنی عاجزی انکساری کو ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا کہ اے اللہ آپ کا میرے اوپر کتنا فضل ہے، کرم ہے، آپ نے مجھے
مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی، آپ ہی میرے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں، تو لہٰذا میں آپ سے ایک دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگتا ہوں؟ کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ ایک دعا یہ مانگی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ مجھے موت عطا فرمانا، دوسرا فرمایا کہ مجھے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے موت مانگی ہے، فرمایا اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، تم میں سے کوئی بھی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ حالات سخت آ جاتے ہیں، کبھی زندگی میں ٹیٹ ہو جاتے ہیں، روزگار رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بیماریوں کا انسان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مصائب آ جاتے ہیں زندگی میں۔ دنیا میں تو دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، سکون بھی ہے، بے سکونی بھی ہے، اور خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دنیا تو تضادات کا مجموعہ ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کوئی بھی تم میں سے اس پر کوئی تکلیف آئے تو تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے مار دے، جیسے بعض لوگ غصے میں آئے کہہ دیتے ہیں اس سے تو مرے ہوئے اچھے ہیں، ماری جائیں تو اچھا ہے، یا اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں موت کی، مر جا، دفع ہو جا۔ تو حضور نے فرمایا ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے موت کی۔ فرمایا اگر ایک بندہ بہت ہی زیادہ مجبور بھی ہے تو اس کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت عطا فرما۔ یہ انسان دعا مانگ سکتا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ دعا نہیں مانگ سکتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، ایسی دعا مانگنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یتمنی احدکم الموت ولا یدع بہ من قبل ان یاتیہ، انہ اذا مات احدکم انقطع عملہ وانہ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جب بندہ مر جائے گا تو پھر نیک اعمال تو نہیں کر سکے گا نا، تو مومن کو اللہ جتنی زندگی عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں یہ نیکیاں ہی کرے، جب نیکیاں کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھے گا، جنت میں درجات اس کو بلند ہوں گے، تو لہٰذا موت کی تمنا نہ کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کیوں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے مسلمان ہونے کی حالت میں، بلکہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے، یعنی جب بھی میرے موت کا وقت مقدر ہو، مجھے موت آئے تو وہ کس حالت میں آئے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں اور مسلمان ہوں، یہ دعا کا مطلب ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ صالحین سے کون سے نیک لوگ مراد ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد جو انبیاء تھے، تین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد، اور حضرت اسحاق دادا، اور حضرت ابراہیم پردادا۔ فرمایا ان اپنی نیک ہستیوں کے ساتھ جو انبیاء گزرے ہیں میرے آباء و اجداد میں سے ہیں، یا اللہ مجھے موت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ملانا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان دونوں دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمایا۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کے درس میں سورہ یوسف آیت نمبر 101 کا صرف خلاصہ بیان کیا ہے، باقی انشاءاللہ جو 3 آیات تلاوت کی ہیں وہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اسلام پر زندگی نصیب فرمائیں، اور جب ہمارا موت کا وقت مقدر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ جمع فرمائیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ موت تبھی اسلام ہونے کی حالت پر آئے گی، ایمان پر آئے گی، جب زندگی ہماری اسلام کے مطابق ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی نا ویسے ہی قیامت والے دن اٹھائے جاؤ۔ بندہ نیک زندگی گزارے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو موت بھی اچھی حالت میں آئے گی، اور جب اچھی حالت میں مرے گا تو قیامت والے دن بھی اچھی حالت ہی میں اٹھے گا۔ ایک بندہ نماز کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو قیامت والے دن جب اٹھے گا تو نماز پڑھتا پڑھتا اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربی، اے میرے ربا، قد آتیتنی من الملک، آپ نے مجھے ملک مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، آپ نے مجھے مصر کے ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، جب بھی میری موت کا وقت مقدر ہو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرمانا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری حاضری